اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 6 ہے، پارہ نمبر 8، سورہ انعام چل رہی ہے۔ کل اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیے، تعالو آؤ، اتلو میں پڑھ کے سناؤں تمہیں، ما حرما جو حرام کیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشریکو وہ یہ کہ تم نہ شریک بناؤ، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وبالوالدین احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو، ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق مفلسی کے خوف سے، نحن نرزقکم ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وایاہم اور انہیں بھی، ولا تقربوا الفواحش اور بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، ما ظاہر منہا جو ظاہر ہوں، وما باطنا اور جو چھپی ہوئی ہوں، ولا تقتلوا النفس التی اور نہ قتل کرو اس جان کو، التی حرم اللہ جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق سوائے حق کے، ذالکم وصاکم بہ یہ وہ باتیں ہیں تمہیں حکم دیتا ہے انہیں ان کا اللہ، لعلکم تعقلون تاکہ تم حقیقت کو سمجھو۔ اب ہم پچھلا رکوع جو پڑھ رہے تھے اس میں بات ہو رہی تھی جانوروں کی، یعنی یہود و نصارہ کہتے کہ ہمارے اوپر ناہنوں والے جانور حرام کیے گئے، ہمارے اوپر فلاں جانور حرام کیا گیا، فلاں حرام کیا گیا، جوڑے جوڑے حرام کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا وجہ بتا دی کہ اگر ان کے صحیفوں میں ان پہ کچھ حرام کیا گیا تو کس وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اگر وہ کوئی نافرمانی کرتے، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم فساد بھی برپا کرتے ہیں، ہم غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہمیں اسی وقت سزا نہیں دیتا۔ ہمارا رب اس کو ٹالتا جاتا ہے اس امید پر کہ یہ بندہ توبہ کر لے، یعنی توبہ کی مہلت اور ڈیل اللہ دیے جاتا ہے کہ کب کوئی گناہ گار تائب ہو جائے اور کب کوئی جو ہے وہ جائے نماز پہ بیٹھا ہوا بھٹک جائے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی انسان کا جو اندر کا کھاتا ہے، جو نیتیں ہیں، وہ اس کی راہیں آسان کر۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کوئی بڑا گناہ گار شخص ہوتا ہے لیکن کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے غیبت سے منع کیا گیا، اس لیے بہتان سے منع کیا گیا۔ ہو سکتا ہے آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا توبہ کر رہا ہو، آپ کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں اور اس کے گناہ اٹھا کے آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے بس، کہ اللہ نے ڈیل دی، اللہ نے موقع دیے، اللہ نے بہانے دیے۔ سابقہ اقوام، سابقہ جو انبیاء کی قومیں تھیں، امتیں تھیں، وہ گناہ کرتے اور ساتھ ہی سزا آ جاتی ان کی۔ کوئی کسی کی شکل بگاڑ دی جاتی، کسی پہ جوؤں کا عذاب آ جاتا، کسی پہ ٹڈیوں کا عذاب آ جاتا، کسی پہ طوفان، کسی یعنی مختلف قومیں زلزلوں سے، مختلف قومیں آندھیوں سے، اس طرح کی پتھروں کی بارش سے ہلاک کر دی گئیں۔ تو ہم اپنے جو امت محمدیہ پہ اگر غور کریں تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، کوئی رذائل ہلاک ایسے نہیں جو ہم میں نہیں پائے جاتے۔ بے حیائی کی اگر بات کریں تو وہ اس امت میں سب سے زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ بے حیائی کو بے حیائی کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے اپنے محبوب سے کہ محبوب یہ جانوروں پہ باس کر رہے ہیں کہ یہ حرام اور یہ حلال، آپ انہیں بتائیں، کل آپ انہیں بتائیں کہ تعالو آؤ، اتلو علیکم میں تمہیں پڑھ کے سناؤں جو تم پہ حرام کیا تمہارے رب نے۔ اب حرام کردہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک کے سوا میرا رب جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے دل میں کلمہ توحید گھر کر گیا، وہ بظاہر کتنا بھی گناہ گار ہے تو مالک اس کو بخشنے کو تیار ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ لیکن انسان کتنا بھی وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، ویل آف ہے، ویل مینرڈ ہے، اگر اللہ کی ذات کے ساتھ وہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ چیز حرام ہے، شرک، شرک کولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو، بدنی ہو، جس طرح کا بھی ہو، رب کی ذات کے سوا رب جیسا کسی کو کہنا جائز نہیں ہے، رب کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کی ذات کے سوا کسی کو پوجنا جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اللہ کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد وہ چیز کہ تم والدین پہ احسان کرو۔ یعنی اس کا مراد کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ جو انسان بڑا پرہیزگار بھی بنتا ہو لیکن وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے
اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے خوف سے۔ ہم آئے دن پڑھتے ہیں جی فلاں باپ نے اپنے 4 بچوں کو اٹھا کے نہر میں پھینک دیا، وجہ کیا تھی؟ غربت۔ فلاں ماں نے اپنے بچوں کو زہر دے کے مار دیا، وجہ کیا تھی؟ غربت۔ فلاں نے اپنے بیوی اور بچوں کو قتل کر دیا، وجہ کیا تھی؟ قرضہ، غربت، مفلسی، بے روزگاری۔ اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ وہ رازق ہے۔ انسان کو محنت کا حکم ہے، یعنی بندہ گھر بیٹھا رہے اور وہ کہیں محنت نہ کرے، مزدوری نہ کرے، کسی شاپ پہ کام نہ کرے، کوئی جاب تلاش نہ کرے، اور وہ کہے کہ ان کے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو وہی دے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن تلاش کس کا کام ہے؟ انسان کا۔ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ مزدوری تلاش کرے اور اس کو ملے نہ۔ ہاں ہڈ حرامی بندے میں آ جائے اور وہ کہے کہ میرے کو کام ہی کوئی نہیں کرنے واسطے، تو یہ چیز ایک الگ معاملہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات نے رزق کا وعدہ فرمایا اور وہ کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ تو یہ بڑا سخت گناہ ہے، کبیرہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، والدین کی نافرمانی کرے، اولاد کو قتل کرے مفلسی کے خوف سے، اس ڈر سے کہ ان کو روٹی دینی پڑے گی، ان کو پڑھانے کے لیے سورسز نہیں ہیں، ہر چیز کے لیے وسائل ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے، کوئی پسماندہ علاقے میں، کوئی اس کے لیے گورنمنٹ اسکول دستیاب ہیں، اس کے لیے مساجد میں اور حکومت کی طرف سے کئی ایسے وہ پلانز پیش کیے جاتے ہیں کہ گلی محلوں میں عورتیں پڑھانے کا بچوں کو چھوٹا موٹا جو ہے نا وہ اسکول کھول کے لوگ کر رہے ہیں، ضروری نہیں وہاں پہ فیسیں لی جاتی ہیں۔ یہ تلاش کرنا ہمارا کام ہے، ہم بیٹھے بٹھائے کہہ دیں کہ نہیں جی حالات صحیح نہیں ہیں تو بچوں کو مار دینا ہی جو ہے وہ بیٹر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش، آگے اللہ نے فرما دیا کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بے حیائی ایک تو ہوتا ہے نا بے حیائی کرنا، ایک اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ قریب بھی نہ جاؤ۔ اب ہماری جو جنریشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ فیشن ہے سب سے بڑا بال کھول کے پھرنا، سب سے بڑا فیشن ہے دوپٹہ اتار کے پھرنا، حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ مطلب کسی عقیدے کی بات نہیں ہے، نہ یہ کسی کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ آپ کی اللہ کا حکم ہے کہ اے محبوب اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور امت کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادریں اپنے سینوں پہ، اپنے سروں پہ لے لیں۔ یعنی آپ سوچیں تو صحیح کہ حکم کس نے دیا ہے؟ آپ کو سر ڈانپنے کا حکم ہے، آپ کو سینہ ڈانپ کے رکھنے کا حکم ہے، تو یہی چیزیں ننگ دڑانگ ہیں۔ آج کی بچی دوپٹہ ایک تو کبھی گلے میں نظر آ جاتے تھے، آج کی بچی گلے میں دوپٹہ لینا بھی پسند نہیں کر رہی۔ میرا رب کیا فرما رہا ہے کہ فحاشی کے قریب نہ جاؤ، برائی کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی آپ کی حیا کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا سر ڈانپا ہوا ہو، آپ کا سینہ ڈانپا ہوا ہو۔ کچھ لبرل قسم کے، ماڈرن قسم کے بچے حجاب اور برقع بھی ایسے اوڑھتے ہیں کہ ان کا سارا کندھے ننگے ہوتے ہیں، ان کا سارا سینہ ننگا ہوتا ہے، صرف سر پہ وہ لپیٹ کے اس کو گول مول سا بنا کے تو ہم پردہ کر رہے ہیں۔ یہ قطن وہ پردہ نہیں ہے جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا۔ اسلام نے آپ کو گھر کی شہزادی اور ملکہ قرار دیا ہے، اور باہر اگر عورت ننگ دڑانگ ہو کے نکلتی ہے تو وہ ایک گوشت کی دکان کے سوا کسی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر اگر وہ کہے کہ لوگ نظروں کی حفاظت کریں، حیا نگاہوں میں ہونی چاہیے، کیا رب نہیں جانتا کس کی نگاہ میں حیا ہے اور اس نے کیوں الگ سے پردے کا حکم دیا، اس نے کیوں بیٹیوں بیویوں کو اپنی بچیوں کو بچانے کا حکم دیا؟ کیونکہ اللہ کی ذات جو جانتی ہے وہ بندہ نہیں جانتا۔ اگر ہم اپنی قوم کو درس ہی یہ دے رہے ہیں کہ ہر کوئی ناچ گانے میں مصروف ہے، ہماری شادیوں بیاہ کی تقریبات سے لے کے ہمارے جو سکول لیول پہ تقریبات ہیں ہم سب میں ڈانس پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور موسیقی اٹ سیلف اتنی بڑی خباثت ہے، اتنی بڑی غلاظت ہے کہ اگر یہ ہماری زندگیوں سے نکل جائے میرے خیال میں ہم سارے صوفی اور ملا بن جائیں۔ اگر مطلب یہ آپ کو میوزک اس جہان میں لے جاتا ہے، وقتی طور پہ شاعری آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہے کہ آپ اپنی وہ جو صلاحیت ہوتی ہے نا اللہ کے قریب جانے کی، اس سے آپ دور ہو جاتے ہیں۔
قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا تریاق اور شفا اس لیے فرمایا ہے، اس کی آیتیں ہمارے جو روح کی میل ہے اس کو دھوتی ہیں، ہمارے روح کی کثافت، ہمارے دل کی جو میل ہے اس کو ختم کرتی ہیں۔ تو یہی کام کہ موسیقی آپ کے دل پہ گرد ڈالتی ہے، غلاظت ڈالتی ہے۔ تو جتنا بندہ ان چیزوں سے بچتا جائے گا، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم برائی بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، کچھ ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے جرم ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، تم بچنے کی کوشش تو کرو، ہم ظاہری اور باطنی برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، پھر ہمارا رب ہمارے لیے رستے آسان فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مطلب محفل میں بیٹھے ہیں تو ہمارا وہ اور وہ ایک سٹائل ہے، اور ہم اکیلے بیٹھے ہیں تو ہم وہ میوزک میں کھوئے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ ظاہر اور باطن کو ایک کرنا شروع کر دو تو پھر وہ آگے رستے کیسے بنانے ہیں، کیا آسانیاں فرمانی ہے، اس کا وعدہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا ہے اللہ نے سوائے حق کے۔ اب حق پہ قتل کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، یعنی کافر جب تم پہ زمین تنگ کر دیں دین کی تو پھر ان کا قتل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم حقیقت کو سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، ہاں مگر اس طریقے سے کہ جو بہت اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ واوفوا الکیل والمیزان، اور پورا کرو ناپ اور تول کو بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے برابر۔ واذا قلتم، اور جب بھی کہو، فادلو، تو انصاف کی بات کرو، ولو کان ذا قربا، چاہے معاملہ رشتہ داری کا ہو، وبعہد اللہ اوفو، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے باقی سارے رشتے صفاق ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کاروباری شخص گیا ہے، باقی اس کے کاروبار پہ ان کا تسلط ہو گیا ہے، غلبہ ہو گیا ہے، تو وہ ان بچوں کو کہنا کیا شروع کر دیتے ہیں کہ کاروبار لاس میں جا رہا ہے۔ نیتوں کو پھل لگتے ہیں، نیتیں فروٹفل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو تب یتیم کے مال کو میں انویسٹر بنو، اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہ قریب جاؤ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کے پاس جو ہے وہ تو رہنے دو۔ عام طور پہ رشتہ دار کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو شریک کر لیتے ہیں کاروبار میں، بچے چھوٹے ہیں تو اللہ کا کیا حکم ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں ان کا سارا حساب کتاب ان کو دو، پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اگر دیکھیں جس انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے نا، جو یتیموں کو پالنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ویسے ہی رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ کئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو یتیم کا مال سارا اٹھا کے کہیں جمع کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روٹی کھانی ہے نا تو میرے بچوں کے ساتھ کھاتا رہے، تو وہ کتنی بڑی دیکھیں فراہی ہے۔ اللہ اس بندے کو پھر وسعت دے دیتا ہے کہ یہ خود تانگ ہے، اپنے 4-5 بچوں کے ساتھ بھائی کے بہن کے 4-5 پالنے پڑ جائیں تو وہ بڑا کٹھن دور ہوتا ہے، بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو یتیموں کی پرورش نیک نیتی کے ساتھ کرتا ہے، میرا رب اس کو دین دنیا میں وسعتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کو برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ بظاہر نہ بھی نہ وافر مقدار میں رزق آتا نظر آ رہا ہو، پھر بھی میرا رب اس کی پوری پڑتی رہتی ہے۔ اور اللہ برکت اٹھا لے تو بندے کے پاس لاکھوں بھی ہوں تو اس کی پوری نہیں پڑتی۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ناپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ یہ بڑی میٹر رکھتی ہے چیز کہ بعض اوقات زمینیں بانٹی جاتی ہیں جی، فرنٹ کوئی ایک لے رہا ہے، بیک پہ لڑائی چل رہی ہے، اگر وہ منصفانہ تقسیم نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی جھگڑا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ نے وسعت دینی ہے، اس نے آپ کی پوری وہ کرنی ہے، تو اس نے اس آدھی میں سے بھی آپ کو برکت دے دینی ہے۔
تو اگر آپ اس نے برکت چھین لینی ہے آپ کی بد نیتی پہ، آپ 10 دکانیں بھی فرنٹ پہ بنا لیں نا، پھر بھی آپ پریشان ہی رہیں گے۔ کیوں جب حقدار کو حق ملتا رہتا ہے تب تک اللہ کی رحمت قریب رہتی ہے۔ جب انسان کسی کا حق چھیننا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس سے آٹومیٹکلی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے، تم کسی کو دانے دے رہے ہو تو کوشش کیا کرو کہ اس کا ناپ تول میں پورا، دھوکے سے، دھوکے کی ہر کائنڈ سے اسلام آپ کو منع کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منڈی میں تشریف لے گئے جہاں غلے کی فروخت ہو رہی تھی، خرید و فروخت، سرکار نے نا دانوں میں ہاتھ ڈالا، ایسے دانے تھوڑے سے پیچھے کر کے دیکھے تو نیچے گیلے دانے تھے، اوپر خشک تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فہو لیس منا، جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی تم صاف ستھرا مال کر کے بیچ رہے اور نیچے تم نے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا کرتی ہے، یہ برکت ختم کرتی ہے۔ کثرت جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، انسان کے اوپر میٹر کیا کرتی ہے، برکت۔ کہ اللہ جب کسی آپ کی نیت میں برکت، نیت کی صداقت، نیت کی صفائی، نیت کا خالص ہونا انسان کے معاملات میں برکت پیدا کرتا ہے۔ جہاں بد نیتی آتی ہے وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ معاملات زندگی میں ہو، چاہے انسانی تعلقات میں ہو، چاہے کھانے پینے میں ہو، جہاں بھی بد نیتی آئے گی وہاں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم تو بندے پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر میرے پروردگار کی ذات نے ایکسیڈنٹ سے کسی کی ایک ٹانگ لے لی ہے نا تو دوسری سلامت رکھ دی ہے، اگر ایک پاؤں کو تکلیف ہوئی ہے تو دوسرا سلامت ہے، اگر ایک ہاتھ کو تکلیف ہوئی ہے تو دوسرا سلامت ہے۔ یعنی اللہ کی ذات نہ ناقابل برداشت بوجھ نہیں بندے پہ ڈالتی، وہ اتنی بار ڈالتا ہے جتنا بندہ سہ سکتا ہے۔ ہاں بندہ بندے پہ جب ظلم کرتا ہے اس کے سارے رستے بند کر دیتا ہے۔ ہم جب انسان جبر پہ آتے ہیں تو ہم دوسرے کا سانس لینا بھی مشکل کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ہر وہ رہنا بند کر دو جہاں سے اس کا ذرا سا سوکھا نکل رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات کیا فرماتی ہے کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو تو انصاف کی کرو۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ، ہم جب کسی کے خلاف ہوتے ہیں تو ہم پارٹیاں بنا لیتے ہیں، اور ایک پارٹی چاہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بندہ فراڈ کر رہا ہے، یہ بندہ 2 نمبری کر کے راز لے رہا ہے کسی کے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ جھوٹے کا ساتھ دینے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز انسان کے ضمیر پہ بوجھ بن جاتی ہے، جو کبھی نہ کبھی اگر حلال کا لقمہ کھایا ہو وہ کبھی نہ کبھی ضرور تنگ کرے گا۔ اگر انسان حرام پہ ہی اپنے آپ کو پالتا جا رہا ہے تو کبھی ضمیر نہیں جاگے گا۔ ہاں اگر حلال رزق پیٹ میں گیا ہوا ہے تو یہ چاہے عمر کے پچھلے پیر آ کے جاگا، اس نے جاگنا ضرور ہے۔ پھر اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے، چاہے رشتہ داری کتنی بھی گہری اور گوڑی کیوں نہ ہو، تم کیا کرو، تم حق کی بات کرو، تو کہ میں نے جان دینی ہے کس کو، اللہ کو، اور اللہ کو نہ حق بات پسند نہیں ہے۔ پھر ہے وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، بعض اوقات ہم روزے مان لیتے ہیں، بعض اوقات ہم منت مان لیتے ہیں، بعض اوقات ہم کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دینا مانگ لیتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، جو میرے نام پہ جو وعدے کرتے ہیں انہیں کیا کرو، پورا کرو، کوشش ضرور کرو انہیں پورا کرنے کی۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ باتیں ہیں جن کا تمہیں اللہ حکم دے رہا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ پیروی کرو ان راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَن سَبِیلِهِ، کہ وہ جدا کر دیں تمہیں اللہ کے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ کا راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے، سو اس کی پیروی کرو۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہم اب پوچھنے جائیں فتوے کہ کیا چیز اللہ نے حلال کیا کیا حرام، اللہ سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہے۔ آپ قرآن کے نزدیک ہو جائیں، یہ آپ کو اللہ کی رحمت کے نزدیک کر دے گا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو میرا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور ایسے رستوں کی پیروی ہی نہ کرو جو تمہیں اللہ کے راستے سے
جدا کر دیں، یعنی اللہ کے راستے سے جدا کرنے والی چیزیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کے انسان کبھی اولاد کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، کبھی مال کی ہوس اسے بلا دیتی ہے سب کچھ، کبھی رشتہ داریوں کی پاسداری غلط صحیح کی تمیز بلا دیتی ہے، کبھی بیکار کی اور فضول کی دوستیوں کے پیچھے لگ کے انسان حلال اور حرام کی گناہ اور ثواب کی تمیز بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم اس رستے کو چنو ہی نہ، اکیلے رہ لو، اپنا معیار نہ گراؤ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ تم کیا بن جاؤ، پرہیزگار۔ یعنی پرہیزگاری کا ایک ہی رستہ ہے کہ جس چیز سے آپ کے رب نے آپ کو روکا ہے آپ رک جائیں، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس کو آپ کر گزریں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً پوری، الذی اس نعمت پر، احسانہ و تفصیلہ جس پہ نیک وہ عمل کرتے ہیں، لکل تفصیلاً تاکہ تفصیل ہو جائے، لکل شیء ہر چیز کی، وہدن اور باعث ہدایت ہے یہ کتاب، و رحمتاً اور رحمت ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے اللہ نے صحائف عطا فرمائے تھے، اور یہ نہیں ہے کہ یہودیت، عیسائیت، نصرانیت یہ سارا کچھ انسان کے یہ اسلام کے اگینسٹ ہے، اس میں ایسے اصول اور قوانین ہیں جو عین اسلام ہے۔ یعنی اللہ نے ہر قوم کو سچ کا حکم دیا، اللہ نے ہر قوم کو ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا حکم دیا، اللہ نے ہر قوم کو غیبت سے منع فرمایا، اللہ نے ہر ایک امت کو شرک سے منع فرمایا۔ تو یہی وہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک پیغمبروں کی تبدیلی سے یہ تنازع پڑا کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں نہیں آیا، یہ ان کی بغیم بینہم، ان کے حسد کی بڑی وجہ۔ حالانکہ اللہ کیا، دیکھیے قرآن پاک نے کتنی محبت سے ذکر کیا ہے، موسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، ابراہیم کا کیا، اسماعیل کا کیا، یعقوب کا کیا، یوسف کا کیا، یونس کا کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کا کیا، حضرت ہود علیہ السلام کا کیا ہے۔ یہ کتنے پیغمبر ایسے ہیں جن کے میں نام لے سکی ہوں، جن کے نہیں لے سکی۔ اللہ نے ہر پیغمبر کا، اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ نبی تھے جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جو صالحین میں سے تھے، جو عابدین میں سے تھے، اللہ نے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی اگر بات آئے تو یہی چیزیں تورات انجیل زبور میں چلی آ رہی تھی کہ ایک نبی آئے گا جس پہ اللہ نبوت کا سلسلہ ختم فرما دے گا۔ تو یہ چیزیں ریپیٹ ہو کے آئیں، لیکن اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ جس کو رب نے ہدایت کے لیے چن لینا ہے اس کا بہانہ بھی بن جانا ہے، اور جو اپنی سرکشی میں اکڑا رہا، جو جھوٹ پہ قائم رہا، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت ہی ختم ہے۔ تو اللہ کی ذات ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، کہ ہدایت کے متلاشیوں میں رکھے، بیماروں کو مالک شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔